میں نے وقت سے سیکھا ہے، ہر اس انسان کو آزاد کر دینا چاہیے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو ان سے ہی صاف کر دیں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ ضروری نہیں کہ ٹائم پاس کچھ دن کا ہو، کچھ لوگ 1 سال 2 سال اور 3-4 سال بھی ٹائم پاس کرتے ہیں اور اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیتا آپ کا ہر لمحہ آپ کو سچ لگتا ہے، کیونکہ آپ کو ان پر یقین ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ کبھی میں نے کسی کو آزمایا ہی نہیں، جتنا پیار دیا اتنا پیار کبھی پایا ہی نہیں۔ کسی کو میری بھی کمی محسوس ہو سکے، شاید خدا نے مجھے ایسا بنایا ہی نہیں۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ جب کوئی چیز زیادہ مقدار میں کسی کو دی جاتی ہے تو ضائع ہی جاتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت ہو۔ نہ راستوں نے ساتھ دیا، نہ منزلوں نے انتظار کیا۔ میں کیا لکھوں اپنی زندگی پر، میرے ساتھ تو امیدوں نے بھی مذاق کیا۔ عیدیں اداس نہیں کرتی، یادیں اداس کرتی ہیں۔ جو بچھڑ گئے ہیں ان کی باتیں اداس کرتی ہیں۔ اے شخص، تم باتیں تو بہت کرتے ہو، اپنی ہی محبت سے برطرف ہونے کا دکھ سمجھتے ہو، یا جو شخص رہا ہو دسترس میں ہماری، اسے اور کی دسترس میں دیکھنے کا دکھ سمجھتے ہو۔ اگر کوئی آپ سے بیزار آ جائے تو ان کی بیزاریت دور کرے اور ان سے اتنا دور ہو جائیں جیسے کہ آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ لوگ ہمیشہ تم پر گولہ باری کرتے رہیں گے، ان چیزوں کے معاملے میں بھی جن کے بارے میں آپ نے سوچا تک نہیں ہوگا۔ آپ کی سادگی، آپ کی عاجزی، آپ کی مسکراہٹ اور حتیٰ کہ خاموشی کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ ان کی پرواہ نہیں کرنی اور نہ ہی ان کی تسکین کے لیے کچھ کرنا ہے۔ وہ کبھی کسی سے مطمئن نہیں ہوتے۔ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم کر دینا چاہیے، موت کے بعد ان کا ختم ہونا مجبوری ہوتی ہے، موت سے پہلے ان کا ختم ہونا محبت ہوتی ہے۔ ہر تعلق میں اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگیوں کے ختم ہونے کے لیے موت کا انتظار نہ کیا جائے۔ زندگی نے ایک بات تو سکھا دی ہے کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ کے لیے خاص کبھی نہیں رہ سکتے۔ انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے اور چاہے تو کوئی سنگر بن کر اللہ سے دور بھی جا سکتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ میری دی گئی نعمت کو میری خاطر استعمال کرتا ہے یا پھر اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ اپنی ذات کے علاوہ ہر انسان دوسرا ہوتا ہے اور دوسرے تو پھر دوسرے ہی ہوتے ہیں۔ کبھی انہیں ذاتی طور پر آپ پسند نہیں ہوتے اور کبھی آپ کے منہ سے نکلی کوئی بات بہانہ بن جاتی ہے، تو کبھی مقابل کی نسبت آپ کا ظرف برابری نہیں کر پاتا۔ لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، انہیں اپنی غلطی ہی نہیں لگتی، ان کو اگر اپنا خدا نہ مانا جائے تو بھی برا مان جاتے ہیں۔ انسان کو اپنی ذات میں سمندر سا ہونا چاہیے، اتنا وسیع اور عریض کہ کوئی آپ کو عبور نہ کر سکے، اتنا گہرا کہ کوئی گہرائیاں ناپ نہ سکے، اتنا باظرف کہ ندی نالوں سے لے کر جھیلوں دریاؤں کو پناہ دینے والا اور اپنی ذات میں یکتا گہرا سکوت رکھنے والا۔ انسان کو اپنی ذات میں سمندر سا ہونا چاہیے۔ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا
زیادہ تر حصہ اداس رہ کر گزارا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت بلکہ بہت زیادہ بے حسی چاہیے۔ پتہ ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں مجھے؟ لوگ سمجھتے ہیں میں کسی کے عشق میں ہارا ہوا ہوں، محبت میں ناکامی ہوئی ہے۔ لیکن محبت میں ناکامی تو تب ہوگی نا جب مجھے محبت ہوگی۔ جب محبت ہی نہیں ہوئی تو ناکامی کیسی؟ ہاں میں اداس رہتا ہوں لیکن میری اداسی کا سبب تو میں بھی نہیں جانتا۔ بہت بے بس محسوس کرتا ہوں خود کو۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ میری زندگی میں آئے ہر شخص کا میں دل سے احترام کرتا ہوں۔ نہ کسی سے خفا ہوں، نہ کسی سے کوئی گلہ ہے، نہ میں مایوس ہوں۔ ہاں لیکن میں شاید خود سے خفا ہوں، خود سے گلہ بھی ہے لیکن مایوس نہیں ہوں۔ لیکن اب اس بھری دنیا میں میرا دل نہیں لگتا۔ لاکھ ہنسنے مسکرانے کی کوشش کروں لیکن یہ اداسی میرے وجود میں ایسے رچ بس گئی ہے کہ مجھ سے دل سے ہنسنا مشکل ہو گیا ہے۔ میرا اب جینے کا دل نہیں چاہتا۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں صرف بھلے موسموں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ جب موسم خراب ہوتا ہے تو وہ کنارہ کر لیتے ہیں اور ان کی ہر موسم میں ساتھ دینے کی باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ موسم خوشگوار ہونے لگتا ہے تو وہ پھر سے لوٹ آتے ہیں اور ان کے پاس خراب موسم میں نہ ہونے کی وجوہات تو بہت سی ہوتی ہیں، مگر صرف اپنی ذات سے متعلق، کیونکہ ان کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ دکھائی جو نہیں دیتا۔ لوگوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی خامی کو اپنے اندر چھپا سکیں۔ ہم دنیا کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگوں کو ہماری تکلیف سے بس اتنی سی دیر کی وابستگی ہوتی ہے جب تک انہیں وقت گزاری کا دوسرا کوئی سامان نہیں ملتا، اور آخر میں ہم ہوتے ہیں ہماری تکلیف اور بس اللہ۔ اکثر رویے چیخ چیخ کر بیان کرتے ہیں کہ سامنے والا ہم سے کتنا بیزار ہے، اور پھر بھی ہم ہیں کہ بے وقوفانہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں جنہیں ہماری موجودگی سے کوئی مطلب نہیں، جنہیں شاید ہمارے ساتھ کی ضرورت تک نہیں ہے۔ ہم ہیں کہ انہی کے لیے جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ تاعمر میرے دل سے یہ صدمہ نہیں نکلا، تاعمر میرے دل سے یہ صدمہ نہیں نکلا، جس کو جیسا سمجھا وہ ویسا نہیں نکلا۔ میں نے رو رو کر اپنی آنکھیں بنجر کر لی، میں نے رو رو کر اپنی آنکھیں بنجر کر لی۔ ایک وہ ہے کہ جس کی آنکھوں سے قطرہ نہیں نکلا، وہ جس کا لہجہ جس کی تصویریں دیکھی تھی، وہ جس کا لہجہ جس کی تصویریں دیکھی تھی۔ میری آنکھ سے آج تک وہ چہرہ نہیں نکلا، میری آنکھ سے آج تک وہ چہرہ نہیں نکلا۔ تاعمر میرے دل سے یہ صدمہ نہیں نکلا، جس کو جیسا سمجھا وہ ویسا نہیں نکلا، وہ ویسا نہیں نکلا۔